سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ملیریا کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک مرض ہے اور ہمارے جیسے ملکوں میں ابھی تک بے شمار کیسز اس کے ہوتے ہیں۔ مریض کے کمپلیکیشن میں اگر چلا جاتا ہے تو اس کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض پیچیدگی کا شکار ہو جائے، لیکن ہر مریض میں پیچیدگی کے امکانات یعنی کمپلیکیشن کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اگر بروقت علاج کے ساتھ معالج کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو مریض کسی کمپلیکیشن کا شکار ہوئے بغیر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض اوقات بخار کا زور تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ملیریا کے جراثیم تلی کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اس صورت میں 2-4 مہینے کے بعد دوبارہ ملیریا ہو سکتا ہے، جسے طبی اصطلاح میں ریلیپس کہتے ہیں۔ اس صورت میں فوری طور پر معالج سے رابطہ ناگزیر ہے۔ دنیا کے بعض ممالک میں سال بھر ملیریا کے کیسز ہوتے رہتے ہیں، جو ملیریا اینڈیمک ایریا کہلاتے ہیں۔ ان ممالک میں افریقہ کے علاوہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سب شامل ہیں، چونکہ ملیریا ایک ایسا مرض ہے جس سے بخار، کمزوری، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور دیگر کمپلیکیشن بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مرض سے نجات کے لیے احتیاط ضروری ہے، خاص طور پر وہ علاقے جہاں ملیریا یا وبائی صورت اختیار کر لے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر رات کے وقت باہر نہ نکلیں۔ اگر کھلی فضا میں سونا ہو تو مچھردانی استعمال کریں۔ آج کل ایسی مچھردانیاں بازار میں دستیاب ہیں جن پر ایسا اسپرے کیا جاتا ہے جس سے اگر مچھردانی میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو خود بخود مر جاتا ہے۔ بعد علاوازی مچھر مار اسپرے کروائے جائے، خاص طور پر گرم موسم میں، کیونکہ اس موسم میں مچھروں کی افزائش زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ملیریا کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انفرادی طور پر اور حکومتی طور پر مل جل کر کوشش کی جائے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ملیریا کو ختم کرنے کے لیے مچھروں کی پیدائش کی جگہوں کو ختم کیا جائے۔ ان کی جہاں پیدائش ہوتی ہے ان جگہوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پانی جمع نہ ہونے دیا جائے، اور جس گھر کو مچھروں سے محفوظ بنانے کے لیے گھر کی کھڑکیوں پر جالیاں لگائی جائیں، اسپرے کرایا جائے تاکہ مچھر نہ آ سکیں اور اس طرح آپ مچھروں سے بچ سکیں۔